باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے کہ اپنی نشریات کو مزید آگے بڑھائیں، ہمارے جو مہمان موجود ہیں، جو ہمارے ساتھ عالم دین موجود ہیں، ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ روزانہ کی طرح اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، سربراہ ہیں اور بانی ہیں بیت المدینہ اینڈ اسلامک سسٹمز اسکولز کے، جو کہ لائٹ ہاؤس کراچی میں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد امجد قادری صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شکریہ۔ مفتی صاحب، آج چونکہ ابتدا میں بھی میں نے سورہ نساء کا ذکر کیا اور پھر تلاوت بھی سورہ نساء کی پیش کی گئی، تو میں ابتدا میں چاہوں گا کہ سورہ نساء کے حوالے سے تھوڑا سا اس کا تعارف اور پس منظر جو ہے وہ بیان فرما دیں، اور پھر چیدہ جو مسائل ہے اس پہ بھی بات کرتے چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ قرآن کریم کے چوتھے سپارے کے آخر سے سورہ نساء شروع ہوتی ہے، اور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ 1.5 پارے پر تقریباً یہ سورت مشتمل ہے، اور بہت سے مسائل اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ سورہ نساء کے پہلے رکوع میں تو اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کے متعلق ارشاد فرمایا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ جو تمہیں پسند ہو 2، 3 اور 4 سے آپ نکاح کریں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور جب ان کے مابین آپ عدل کرنے میں خوف محسوس کرتے ہیں تو پھر ایک ہی سے نکاح کریں۔ تو یہاں نکاح کا حکم ارشاد فرمایا گیا، اور نکاح وہ چیز ہے جس سے آدمی کا بدن بھی پاک ہوتا ہے، انسان کی سوچ بھی پاک ہوتی ہے، اور اس کی نظر بھی پاک ہوتی ہے۔ بے شک۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نکاح کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ تو پہلی بات تو پہلے رکوع میں نکاح کے متعلق ارشاد فرمایا۔ دوسرے رکوع میں سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی نے ترکے اور وراثت کے احکام ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکی کا حصہ لڑکے کا ڈبل ہوگا اور لڑکی کا سنگل ہوگا۔ یہ ایک پورا قانون بیان کیا گیا ہے، پورا نظام بیان کیا گیا ہے، کب کس کو کتنا ملے گا۔ تو یہ تو خیر تفصیل ہے، وراثت جب ورثاء کی تفصیل معلوم ہوتے تب پتہ چلتا ہے۔ تو دوسرے پورے رکوع میں سورہ نساء کے یہ وراثت کے اور یہ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے، ماں یا باپ کا، اس کی اولاد ہو بیٹا اور بیٹی، تو بیٹے کو ڈبل ملے گا اور بیٹی کو سنگل ملے گا۔ اچھا، یہ فارمولہ ہوگا انتقال کے بعد۔ اگر اپنی کوئی زندگی میں اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہے، مثلا کسی کے 5 بیٹے ہیں 5 بیٹیاں ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں ہی سب کو دے کر فارغ ہو جاؤں، تو اب اپنی زندگی میں وہ بیٹے کو ڈبل نہیں دے گا اور بیٹی کو سنگل نہیں دے گا، برابر تقسیم ہوگا۔ یہ فارمولہ موت کے بعد کا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں کچھ تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں تو جتنا آپ بیٹے کو دیں گے، اگر آپ نے بیٹے کو 1 لاکھ روپیہ دیا ہے تو بیٹی کو بھی 1 لاکھ روپیہ ہی دینا ہوگا۔ یوں نہیں ہے کہ بیٹے کو 2 لاکھ دیں گے اور بیٹی کو 1 لاکھ روپیہ، یہ زندگی میں ایسا نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ والدین کی اگر کوئی خدمت کرتا ہے زندگی میں، اس کو اگر زیادہ دینا چاہیں تو اس کی شریعت میں اجازت ہے، یا کسی میں کوئی دینی خاصیت ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی دین کا خدمت گار ہے، اس کو اگر زیادہ دینا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں زیادہ دے سکتے ہیں۔ اگر کسی میں کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے تو بیٹے کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا بیٹی کو آپ نے دیا ہے۔ اچھا، یہ بات درست ہے مفتی صاحب کہ اگر کسی شخص کی صرف ایک بیٹی ہو، ایک اولاد ہو، تو پھر اس کا جو اس کی وفات کے بعد جو ہے اس کی جائیداد کا حصہ اس کے بھائی بہنوں میں یا اس کے ماں باپ میں جا سکتا ہے، اور بیٹی کو صرف 6واں حصہ ملتا ہے۔ چھٹا حصہ تو نہیں ہے یہ، اگر بیٹی ہی ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے ساتھ تو پھر اس کی پوری ڈیٹیل ہے آگے کہ اس کو کتنا ملے گا۔ البتہ 6واں حصہ تو والدین کا ہوتا ہے، بیٹی ہے بیٹا ہے تو یہ اسبہ بن جاتے ہیں، بیٹی کو الگ ملتا ہے اور بیٹے کو الگ ملتا ہے۔ تو یہ دوسری رکوع میں پورے یہ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جب چوتھا رکوع شروع ہو جاتا ہے سورہ نساء کا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، یہ آیا، یہ سورہ مبارکہ کی یہ جو رکوع ہے، اس میں
رشتے بیان کیے گئے ہیں کہ کون سا رشتہ حلال ہے, کس رشتے سے شادی ہو سکتی ہے, کس سے شادی نہیں ہو سکتی, محرم اور نامحرم, محرم اور نامحرم کے مسائل ان میں بیان کیے گئے ہیں. اور پھر اسی آیت میں آگے رضاعت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ رضاعت کا جب مسئلہ ہو جائے گا تو اس سے پھر نکاح درست نہیں ہے. جس طرح سگے بھائی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا, اس طرح رضائی بھائی اور رضائی بہن سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پھر 5واں سپارہ شروع ہو جاتا ہے, اس میں امانت کے مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں کہ انت ادو الامانات الی اہلھا, کہ تم امانتیں ان کے اہل تک پہنچا دو. تو یہ سورہ مبارکہ اور بھی بہت سے مسائل کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. یہ امانت کا جو مسئلہ ہے, یہ امانت کا تعلق مال سے بھی ہے اور امانت کا تعلق بات سے بھی ہے. بس اوقات تو ہے نا کہ آپ کے پاس کسی نے پیسے رکھوائے ہیں تو آپ اس کو ضائع نہیں کر سکتے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے یار دیکھو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, آپ کسی کو بتانا مت. تو جب اس نے یہ کنڈیشن لگا دی نا کسی کو بتانا مت, تو اب وہ بات آپ کے پاس امانت ہو گئی ہے. بالکل جیسے پیسے آپ اس کو کسی کو نہیں دے سکتے, اسی طریقے سے یہ بات جب اس نے کنڈیشن کر دی کہ بھئی کسی کو بتانا مت, تو پھر آپ کے پاس وہ امانت ہے, وہ امانت آپ کسی کو اس سے پوچھے بغیر نہیں بتا سکتے. اچھا مطلب ایسے لوگ جو کہ وصیت کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک تو یہ ہے کہ قانون وراثت ہے, یہ وراثت میں کیا ملنا ہے بغیر کسی حکم کے, یا اپنی زندگی میں اگر کسی کو منتقل نہیں کرتے, تو کیا وصیت کی کوئی حیثیت ہے اسلام میں؟ اگر کوئی شخص وصیت کر کے کوئی ایسی وصیت کر جائے جس میں اپنی اولاد کو تمام چیزوں سے محروم کر دیتا ہے اور کسی غیر کے لیے لکھ دیتا ہے کہ اگر میں ختم ہو جاؤں تو یہ تمام چیزیں فلاں کو دے دینا یا فلاں کو دے دینا, تو کیا اس کی حیثیت ہوگی یا پھر بھی قانون وراثت کے حساب سے ہی اس کا ترکہ بانٹا جائے گا؟ دیکھو اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے, ہر پہلو پر اس میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے. جی, جہاں تک وصیت کا تعلق ہے, حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کے موقع پر 2 باتیں ارشاد فرمائی. ایک تو جس وارث کو آپ کی وراثت میں حصہ مل رہا ہے اس کے لیے آپ وصیت نہیں کریں گے. لا وصیت للوارث او کما قال, یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے, یعنی جس کو آٹومیٹکلی وراثت میں ترکہ ملنا ہے اس کے لیے آپ وصیت نہیں کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وصیت کتنے مال میں آپ کر سکتے ہیں, یہ بھی حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمٹ بیان فرمائی ہے. آپ پورا کا پورا مال کسی کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. تہائی مال, اگر 100 روپے آپ کے پاس ہے تو 33 روپے 33 روپیز کی آپ وصیت کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کی وصیت نافذ العمل نہیں ہوگی. یعنی حضور نے ایک موقع پر تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ تم دوسروں کے لیے وصیت کر کے چلے جاؤ اور تمہارے اپنے بال بچے, تمہارے اپنے وارث وہ بھیکاری ہوں, تو اس کی اجازت نہیں ہے. ایک تو وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی, دوسرا اگر وصیت کرنی ہے تو تہائی مال میں آپ وصیت کریں گے. تہائی مال سے زیادہ کی وصیت اگر کر بھی دی ہے اور ورثہ اس پہ راضی نہیں ہے تو اس میں نافذ العمل نہیں ہوگی. کوئی اگر کہتا ہے کہ میرا آدھا مال فلاں کو دے دینا, تو آدھا نہیں دیا جائے گا, ورثہ سے پوچھے بغیر 1/3 اس میں سے دے دیا جائے گا. یہ شریعت کا قانون ہے. اچھا, جو بچے نابالغ ہوتے ہیں پھر اب ظاہر سی بات ہے ان کی سرپرستی کون کرے, باپ کا سایہ اگر سر سے چلا جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر جو وراثت ہوتی ہے اس پہ کس طرح عمل کیا جاتا ہے؟ اچھا, بالغ نابالغ سب کا حصہ تو برابر ہے. یعنی اگر کوئی نابالغ لڑکا ہے تو اس کو اگر ڈبل ملنا ہے تو اس کو ڈبل ہی ملے گا, لڑکی اور بالغ ہے یا نابالغ ہے اس کو اسی حساب سے ملے گا. اب دیکھا یہ جائے گا کہ ان کی والدہ ہے, ان کے چچا ہیں, ان کو تو چچا کو تو وراثت نہیں ملے گی اولاد کی موجودگی میں, ظاہر ہے اس کی بیوہ کو تو ملے گی. اب نابالغ کو بھی اس کا مال دینا ہے, تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر تو اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ مال کی حفاظت کر سکے. تو پھر اس کے جو عصبی رشتے ورثہ ہوتے ہیں, جیسے چچا ہے, چچا کا بیٹا ہے, اگر ان میں ایمانداری کا پہلو غالب ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایماندار ہیں, تو ان کے پیسے ان کو دیں گے. اگر ایسی بھی کوئی صورت نہیں ہوتی تو کہیں امانت رکھوائی جا سکتی ہے
والدہ کو کسی طریقے سے سسٹم بنایا جا سکتا ہے. بارکف ان کو ملے گا ضرور, اور ان کے مال کی حفاظت کیسے کرنی ہے یہ ان کے ورثہ جو بیٹھ کر اس کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب ان بچوں کو کیا کرنا ہے. جب بچہ بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھ دے گا اور اس کے اندر سمجھداری بھی ہو تو پھر اس کے پیسے اس کو ضرورت کے مطابق دیے جا سکتے ہیں, بشرط یہ کہ یہ غالب گمان ہو کہ یہ ان پیسوں کو ضائع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے مفتی صاحب, آپ سے مزید گفتگو ہم کریں گے, ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہتے ہیں. ناظرین چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کہیں نہ جائیے گا. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان. رمضان الکریم جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے یہ میٹرو ون نیوز کی خصوصی افطار نشریات آباد ہے رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال, ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد امجد قادری صاحب, اور ان سے بات ہو رہی ہے آج سورہ نساء کے حوالے سے اور وراثت کے جو مسائل ہوتے ہیں ان پہ. جی مفتی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی وراثت کے مسائل کے حوالے سے. سر کچھ ظاہر سی بات ہے حالات آج کل کے ایسے ہیں کورونا کی وجہ سے, پلس ویسے بھی کاروبار ڈاؤن ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کسی سے قرض لیا ہو, اب وہ قرض واپس نہیں کر پا رہے, تو جو یعنی قرض دینے والا ہے اگر وہ آپ سے یہ کہہ دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اس قرض کو میں نے زکوٰۃ سمجھ کے معاف کیا, تو کیا یہ معاف ہو جائے گا بعد میں اگر اس کو زکوٰۃ یا خیرات کر دیا جائے تو؟ دیکھیں زکوٰۃ اس طرح اگر کوئی کہے جی آپ نے میرا قرض دینا ہے اور آپ قرض نہیں دے پا رہے ہیں تو میں آپ کو زکوٰۃ میں شمار کر لیں, اس طرح نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا, ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ ادا کرنے کی بڑی شرائط ہیں جو نصاب ہونا چاہیے. تو اس طرح اگر کسی نے آپ کا قرض دینا ہے اور وہ قرض اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, اس نے سوچا پھنسے ہوئے پیسے اچھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو. نہیں, یہ تو وہی والی بات ہوگی نا, آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں اور آپ کا مطلب پرس چوری ہو گیا تو آپ بولیں چلو یار جتنے پیسے تھے وہ صدقہ ہو گیا. تو اس طرح صدقہ نہیں ہوتا ہے. صدقہ ہوتا ہے خوش دلی کے ساتھ, آپ اپنے دل سے دیں. اس کی ایک صورت یہ بن سکتی ہے, مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی کے 1 لاکھ روپے دینا ہے اور جس کا دینا ہے اس کا 1 لاکھ روپے زکوٰۃ بھی بنتا ہے, تو وہ اپنا 1 لاکھ روپے جو قرض دینا ہے وہ اس کو دے دے, بھئی یہ میں نے تمہارے پیسے دینے ہیں تو آپ اپنا قرض وصول کر لیں. اس کے ہاتھ میں پیسے آ گئے, اب وہ 1 لاکھ روپے جو اس کے ہاتھ میں آیا ہے وہ کہے جی ٹھیک ہے میں آپ کو یہ زکوٰۃ میں نہیں, پھر تو نہیں دیتا سر. اگر اس طرح ہو جائے تو زکوٰۃ پیسے ہاتھ میں آ گئے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. یہ ایک صورت بن سکتی ہے. ادروائز یہ کہ اس نے پیسے نہیں دیے تو بندہ اپنی بک میں لکھ دے جا, اس نے نہیں دیے میں نے اس کو زکوٰۃ دے دی, اس طرح آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اچھا سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ بعض دفعہ خاندان میں ہی جائیداد کی وراثت پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں, یعنی یا تو ایسے لوگ جن کی زندگی میں ان کے والدین یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارا حصہ تھا, یہ تمہارا حصہ ہم نے تمہاری شادی پہ خرچ کر دیا, یا کوئی کسی ایک بھائی بہن کو کسی کو ضرورت پڑی, باپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, سب کو بتا دیا کہ یار یہ ظاہر سی بات ہے اس کا حصہ ہے, اس بچی کو اگر ابھی ضرورت ہے تو یہ پیسے میں اس کو ابھی دے رہا ہوں تاکہ میری زندگی میں ہی اس کے کام آ جائیں. اب جب باپ کا انتقال ہوا تو ظاہر سی بات ہے وہ تو وراثت کے حساب سے سب کے حصے ہیں, اب سب کھڑے ہو گئے, تو اس میں کیا صورت بنے گی کہ اگر باقی بھائی بہن یہ کہیں کہ بھئی آپ کو تو آپ کا حصہ مل گیا تھا نا, اب جو ترکہ ہے وہ تو باقی بچوں میں تقسیم ہونا چاہیے, اس میں کیا صورت ہوگی؟ اصل میں اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے لڑکا اور لڑکی میں جب وراثت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے نا تو ہمارے پاس اکثر دارالفتہ میں یہ مسئلے آتے ہیں, جی وہ لڑکی بیٹی کی شادی پر تو چونکہ اتنا 10 لاکھ روپے خرچہ کر دیا تھا اور بیٹے کی شادی پر خرچہ نہیں ہوا تھا, لہٰذا اب بیٹی کو نہیں ملے گا بیٹے کو ملے گا. یہ کنسیپٹ بھی غلط ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. اگر بیٹی کو 10 لاکھ روپے باپ نے شادی میں دیے ہیں جہیز میں, تو بیٹے کی شادی پر بھی کچھ خرچہ کیا ہوگا اور بچپن سے لے کر جوانی تک کھلا ہی رہا ہے اس کو, تو اس کا سارا پھر کیلکولیشن کر کے حساب کرنا ہوگا. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مرتے وقت والد نے چھوڑا کیا ہے, اس کو کہتے ہیں ترکہ اور وراثت. اس میں سب شرکا شریک ہوں گے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, اس کی بیوہ ہے, سب اس میں شریک ہوں گے. اگر زندگی میں باپ نے تقسیم کیا ہے اس کی 2 جہتیں ہو سکتی ہیں, یا تو اس نے گفٹ کیا ہے جسے تحفہ کہتے ہیں, یا اس نے پھر کوئی ایسی کنڈیشن بنا کر ایسے کوئی پیپر بنا کر کے جی میں وراثت ہی تقسیم کر رہا ہوں اور اس کو چاہیے تو میں اس کو دے رہا ہوں, یہ ایک الگ سسٹم بن جائے گا.
اپنی زندگی میں جو عمومی طور پر دیا جاتا ہے اسے تحفہ اور گفٹ کہتے ہیں. اگر اپنی زندگی میں گفٹ دے دیا کسی کو، پھر مرتے وقت باپ کے پاس کوئی جائیداد ہے تو اس میں سب شرکا جو ہیں پھر برابر کے جو طریقہ کار شریعت نے مقرر کیا ہے وہ اس میں حصہ دار ہوں گے. ٹھیک ہے سر، اب کچھ ذرا روزے کے مسائل کی طرف آ جاتے ہیں. رمضان الکریم. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے یہ میٹرو ون نیوز کی خصوصی افطار نشریات. آباد ہے رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد امجد قادری صاحب، اور ان سے بات ہو رہی ہے آج سورہ نساء کے حوالے سے اور وراثت کے جو مسائل ہوتے ہیں ان پہ. جی مفتی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی وراثت کے مسائل کے حوالے سے. سر کچھ ظاہر سی بات ہے، حالات آج کل کے ایسے ہیں کرونا کی وجہ سے، پلس ویسے بھی کاروبار ڈاؤن ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کسی سے قرض لیا ہو، اب وہ قرض واپس نہیں کر پا رہے، تو جو یعنی قرض دینے والا ہے اگر وہ آپ سے یہ کہہ دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اس قرض کو میں نے زکوٰۃ سمجھ کے معاف کیا، تو کیا یہ معاف ہو جائے گا بعد میں اگر اس کو زکوٰۃ یا خیرات کر دیا جائے تو؟ لیکن زکوٰۃ اس طرح اگر کوئی کہے جی آپ نے میرا قرض دینا ہے اور آپ قرض نہیں دے پا رہے ہیں تو میں آپ کو زکوٰۃ میں شمار کر لیں، اس طرح نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا، ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ ادا کرنے کی بڑی شرائط ہیں جو نصاب ہونا چاہیے. جی ہاں. تو اس طرح اگر کسی نے آپ کا قرض دینا ہے اور وہ قرض اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، اس نے سوچا پھنسے ہوئے پیسے اچھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو. نہیں، یہ تو وہی والی بات ہوگی نا، آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں اور آپ کا مطلب پرس چوری ہو گیا تو آپ بولیں چلو یار جتنے پیسے تھے وہ صدقہ ہو گیا. تو اس طرح صدقہ نہیں ہوتا ہے. صدقہ ہوتا ہے خوش دلی کے ساتھ، آپ اپنے دل سے دیں. اس کی ایک صورت یہ بن سکتی ہے، مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی کے 1 لاکھ روپے دینا ہے اور جس کا دینا ہے اس کا 1 لاکھ روپے زکوٰۃ بھی بنتا ہے، تو وہ اپنا 1 لاکھ روپے جو قرض دینا ہے وہ اس کو دے دے، بھائی یہ میں نے تمہارے پیسے دینے ہیں تو آپ اپنا قرض وصول کر لیں. اس کے ہاتھ میں پیسے آ گئے، اب وہ 1 لاکھ روپے جو اس کے ہاتھ میں آیا ہے وہ کہے جی ٹھیک ہے میں آپ کو یہ زکوٰۃ میں نہیں، پھر تو نہیں دیتا سر. اگر اس طرح ہو جائے تو زکوٰۃ پیسے ہاتھ میں آ گئے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. یہ ایک صورت بن سکتی ہے. ادروائز یہ کہ اس نے پیسے نہیں دیے تو بندہ اپنی بک میں لکھ دے جا اس نے نہیں دیے میں نے اس کو زکوٰۃ دے دی، اس طرح آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اچھا سر، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ بعض دفعہ خاندان میں ہی جائیداد کی وراثت پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، یعنی یا تو ایسے لوگ جن کی زندگی میں ان کے والدین یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارا حصہ تھا، یہ تمہارا حصہ ہم نے تمہاری شادی پہ خرچ کر دیا، یا کوئی کسی ایک بھائی بہن کو کسی کو ضرورت پڑی، باپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے سب کو بتا دیا کہ یار یہ ظاہر سی بات ہے اس کا حصہ ہے، اس بچی کو اگر ابھی ضرورت ہے تو یہ پیسے میں اس کو ابھی دے رہا ہوں تاکہ میری زندگی میں ہی اس کے کام آ جائیں. اب جب باپ کا انتقال ہوا تو ظاہر سی بات ہے وہ تو وراثت کے حساب سے سب کے حصے ہیں، اب سب کھڑے ہو گئے، تو اس میں کیا صورت بنے گی کہ اگر باقی بھائی بہن یہ کہیں کہ بھائی آپ کو تو آپ کا حصہ مل گیا تھا نا، اب جو ترکہ ہے وہ تو باقی بچوں میں تقسیم ہونا چاہیے، اس میں کیا صورت ہوگی؟ اصل میں اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے لڑکا اور لڑکی میں جب وراثت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے نا تو ہمارے پاس اکثر دارالفتہ میں یہ مسئلے آتے ہیں جی وہ لڑکی بیٹی کی شادی پر تو چونکہ اتنا 10 لاکھ روپے خرچہ کر دیا تھا اور بیٹے کی شادی پر خرچہ نہیں ہوا تھا، لہٰذا اب بیٹی کو نہیں ملے گا بیٹے کو ملے گا. یہ کنسیپٹ بھی غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر بیٹی کو 10 لاکھ روپے باپ نے شادی میں دیے ہیں جہیز میں تو بیٹے کی شادی پر بھی کچھ خرچہ کیا ہوگا اور بچپن سے لے کر جوانی تک کھلا ہی رہا ہے اس کو، تو اس کا سارا پھر کیلکولیشن کر کے حساب کرنا ہوگا. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مرتے وقت والد نے چھوڑا کیا ہے، اس کو کہتے ہیں ترکہ اور وراثت. اس میں سب شرکا شریک ہوں گے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کی بیوہ ہے، سب اس میں شریک ہوں گے. اگر زندگی میں باپ نے تقسیم کیا ہے اس کی 2 جہتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس نے گفٹ کیا ہے جسے تحفہ کہتے ہیں، یا اس نے پھر کوئی ایسی کنڈیشن بنا کر ایسے کوئی پیپر بنا کر کے جی میں وراثت ہی تقسیم کر رہا ہوں اور اس کو چاہیے تو میں اس کو دے رہا ہوں. یہ ایک الگ سسٹم بن جائے گا. اپنی زندگی میں جو عمومی طور پر دیا جاتا ہے اسے تحفہ اور گفٹ کہتے ہیں. اگر اپنی زندگی میں گفٹ دے دیا کسی کو پھر مرتے وقت باپ کے پاس کوئی جائیداد ہے تو اس میں سب شرکا جو ہیں پھر برابر کے جو طریقہ کار شریعت نے مقرر کیا ہے وہ اس میں حصہ دار ہوں گے. ٹھیک ہے سر، اب کچھ ذرا روزے کے مسائل کی طرف آ جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا
کیا ہوگا؟ خوشبو، مطلب ظاہر سی بات ہے کوئی ذرات تو نہیں ہے لیکن خوشبو بھی تو جاتی ہے سر۔ اچھا، خوشبو ایک تو ان چیزوں کی بھی ہوتی ہے اور بھی بہت سے چیزوں کی خوشبو ہوتی ہے، مثلا کھانے کی خوشبو سے، مٹھائی کی خوشبو، جیسے آپ بازار میں فروٹ لینے کے لیے گئے ہیں، آپ نے خربوزہ لینا ہے، اس کو اٹھا کے آپ سونگھتے ہیں، اس کی بھی خوشبو ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے گھر میں فنائل کا پوچا لگا ہے، اس کی بھی آپ کی خوشبو ہے۔ تیزاب سے آپ نے دھویا ہے، اس کی بھی خوشبو ہے۔ اس طرح آپ نے عطر لگائی ہے، پرفیوم لگایا ہے، ان تمام چیزوں کی خوشبو ہوتی ہے۔ ان کی خوشبو لگانے سے یا خوشبو محسوس ہونے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزہ آپ کا بدستور قائم اور دائم ہے۔ اچھا، مطلب یہ چاہے آپ پرفیوم لگائیں یا ایک بات اور بھی کہی جاتی ہے کہ روزے میں خوشبو نہیں لگانی چاہیے، یا ایسا پرفیوم جس میں الکوہول ہو، جو اسپرے والے پرفیوم ہوتے ہیں وہ نہیں یوز کرنا چاہیے، کیا یہ بات درست ہے سر؟ اچھا، یہ الکوہل اور اسپرٹ والے جو پرفیوم ہیں، اس کے استعمال کرنے نہ کرنے کا تعلق روزے سے نہیں ہے۔ یعنی آپ روزے میں استعمال کریں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزے کے علاوہ نہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ اس کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں۔ میجورٹی جو علماء کرام کی ہے، آپ کو پتا ہے کہ میجورٹی از اتھارٹی، میجورٹی جمہور کا نظریہ یہ ہے کہ آپ یہ اسپرے استعمال کر سکتے ہیں عام حالت میں بھی اور رمضان میں بھی۔ اس کے استعمال کرنے سے نہ تو آپ کے کپڑے ناپاک ہوں گے، نہ آپ کا روزہ خراب ہوگا۔ اگر آپ نے یہ اسپرے پرفیوم لگا کر نماز ادا کر لی تو آپ کی نماز بھی ادا ہو جائے گی، کپڑے بھی آپ کے پاس۔ کیونکہ سر اب تو سینیٹائزر میں اتنا الکوہول ہے، تو اب کس طریقے سے آپ بچ سکتے ہیں کہ صفائی چاہیے ہوتی ہے، بلکہ ڈاکٹر کو جب انجیکشن لگانا ہوتا ہے تو وہ بھی الکوہل سواب سے صاف کر کے جو ہے انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ اچھا سر، یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ غیبت کرنے سے، گالی دینے سے کیا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ دیکھیں، غیبت ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کی قرآن کریم میں بڑی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات پارہ نمبر 26 میں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ اکبر۔ یعنی غیبت کرنے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار تشبیہ دی گئی ہے۔ تو لہذا غیبت تو ایک ناجائز، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ البتہ اگر کسی نے روزے میں غیبت کی تو اس سے روزے پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی روزہ آپ کا ٹوٹے گا نہیں۔ روزے کی ایک نورانیت، ایک روحانیت ہوتی ہے جو آپ ایک کیف محسوس کرتے ہیں عبادت کا، خوبصورتی ہوتی ہے، اس میں درار آ جائے گی، اس میں کمی آ جائے گی، روزے کی نورانیت ختم ہو جائے گی۔ غیبت کرنے سے، گالی دینے سے، فلمیں ڈرامے دیکھنے سے اور اس طرح کی فضولیات والے کام کرنے سے آپ کے روزے کی نورانیت ختم ہو جائے گی۔ البتہ فقہی اعتبار سے جو روزہ ہے، جن چیزوں کا نام ہے، وہ آپ کا روزہ قائم رہے گا، نورانیت ختم ہو سکتی ہے۔ اچھا سر، اب آج کل تو پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے چونکہ، اس لیے زیادہ جو ہے نا پولوشن نہیں ہے، ورنہ عام طور پہ روزوں میں ہوتا یہ ہے کہ انسان بس کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جو بس کے یا ٹرک کے، موٹر سائیکل کے سائلنسر سے جو دھواں نکل رہا ہوتا ہے بس اسٹاپ پہ، وہ ناک میں جا رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ حلق تک اس کے ذرات فیل ہوتے ہیں، کیونکہ دھواں ہے، ڈیزل گاڑیوں کا بڑا کالا سا دھواں ہوتا ہے، بڑی اس میں اسمیل ہوتی ہے۔ تو کیا اگر ایسے ذرات، کوئی بس گزر گئی، کوئی ٹینکر گزر گیا جس میں سے دھواں نکلا اور آپ کی ناک اور حلق تک میں چلا گیا، تو کیا روزہ مکروہ ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا یا قائم رہے گا؟ اچھا، ایسی صورت جب ہو تو روزہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کی اپنی حفاظت کرے، سیفٹی کرے۔ البتہ چلتے چلتے اس طرح دھواں اڑ کر، مٹی غبار اڑ کر آپ کے منہ میں یا ناک میں چلا جاتا ہے، اس سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا، روزہ آپ کا بدستور قائم ہے، کیونکہ یہ آپ کے اپنے فعل سے نہیں ہو رہا۔ اگر آپ اس کو کہیں جی اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں صبح جو جاب پر جاتے ہیں، شام کو جاب سے جو واپس آتے ہیں، ان میں سے تو پھر کسی کا جو موٹر سائیکل پہ سفر کر رہے ہیں، کسی کا بھی روزہ نہیں بچے گا۔ البتہ اس طرح چلتے پھرتے مٹی اڑ گئی یا دھواں آ گیا یا گھر کا ہی دھواں نکل کے آ گیا کسی بھی طریقے سے، تو اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ آپ کا قائم ہوگا، روزہ قائم رہے گا۔ جی قائم رہے گا۔ جو خواتین باہر جاتی ہیں، کام کرتی ہیں، چاہے پردہ کر رہی ہوں، لیکن جو نامحرم لوگ ہوتے ہیں ان پہ نظریں پڑتی ہیں، تو کیا روزے کی حالت میں اگر وہ باہر کام کرنے جا رہی ہیں، ایسی خواتین آفیسز میں کام کرتی ہیں، اسکولوں میں کام کرتی ہیں، نامحرموں کی نظر ان پہ پڑے گی یا ان کی نظر اگر نامحرموں پہ پڑے تو کیا ان کا روزہ مکروہ ہو جائے گا؟ ایسی صورت میں جو یہ کام کرنے کے لیے جا رہی ہیں تو پردے کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے میں خاتون نے پردہ کر لیا، لیکن کام تو مردوں سے بھی پڑتا ہے نا،
اس صورت میں تو مرد کے سامنے اگر کوئی فائل سائن کروانے جانی ہے یا اور کچھ کام کرنا ہے تو ایسی صورت میں نامحرم سے کچھ نہ کچھ وہ تعلق تو رہے گا نا, تو پھر ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ روزہ تو خیر نہیں ٹوٹے گا ایسی صورت میں, مکروہ ہو جائے گا, لیکن مکروہ والی بات پائی جا سکتی ہے کہ ایک ایسا کام ہو رہا ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا, چاہے روزہ ہو یا روزے سے علاوہ ہو. شریعت مطہرہ نے خواتین کو کام کرنے کا منع نہیں کیا ہے, لیکن اس کی کچھ حدود و قیود بیان کی ہیں. ان کو اگر بروئے کار لایا جائے تو دونوں کے لیے اچھا بھی ہے اور روزگار بھی ہے اس میں. بہت خوبصورت جواب دیا آپ نے مفتی صاحب, بہت اچھا لگا آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ہمارے سیگمنٹ کا وقت جو ہے نا اپنے اختتام کے قریب ہے. یہاں میں درخواست کرنا چاہوں گا قاری فیصل چشتی سے, سر عشق کے رنگ میں اگر آپ سنا لیں. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں وہ ناموں پہ, وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و صدائیں. شہ ابرار میں ہر لحظہ و ہر بار, ورنہ وہ سید علی نسبی, ہاں وہی امی لقبی, ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں قرشیوں مدنی, اور کہاں ہم سے گناہگار, ورنہ وہ سید علی نسبی, ہاں وہی امی لقبی, ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں قرشیوں مدنی, اور کہاں ہم سے گناہگار.